الرحمن عليم بالقرآن صدق الله العظيم. سامعین محترم، آج کی یہ محفل چند حفاظ کرام کے اعزاز میں ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. اگر اس قرآن کریم کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن اس قرآن کریم کا معجزہ دیکھیے اور آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے جو عربی سے ناآشنا ہے، جو اس زبان پر عبور نہیں رکھتا، لیکن 1.5 سال 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں پورے 30 پارے اس کے دل میں محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے. آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ایک کتاب کو زیادہ سے زیادہ آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں؟ 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ آپ کا دل نہیں پڑھے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو آپ جتنا پڑھیں اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے اور آپ کو اس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے. تو سامعین محترم، اب آپ کو مجھے سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے بن مانگے یہ کلام عطا کر دیا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ خود اس کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. باقی کتاب امتوں کو حوالے کر دی گئی، اس کے 4 ایڈیشن آپ کو مل جائیں گے. انجیل کے آپ کو 4 ایڈیشن ملیں گے اور چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ایک زبر کی بھی تبدیلی آپ کو نہیں ملے گی. کوشش بڑی کی گئی اس کو تبدیل کرنے کی، اس کو مٹانے کے لیے ناپاک سازشیں کی گئی. اس قرآن کو تو تم جلا دیتے اور تمہارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ قرآن جلانے سے ختم ہو جائے گا. تو سامعین محترم، یہ ان کا مغالطہ ہے، وہ کسی اور خیال میں کھڑے ہیں. یہ قرآن مجید تو 7 سال کے بچے کے دل میں محفوظ ہے، اس کے دل سے کیسے نکالیں گے؟ اور آپ کو جلا دو گے تو یہ قرآن ختم ہو جائے گا. اس قرآن کو ختم کرنے والے خود ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ قرآن قیامت تک زندہ رہے گا. تو سامعین محترم، اب ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے بن مانگے آپ کو اور مجھے عطا کی ہے، تو اس قرآن کے کوئی حقوق بھی ہے ہمارے اوپر. اس حق کو ہم کتنا ادا کرتے ہیں؟ قرآن کریم فرقان مجید کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھا جائے. تو سامعین محترم، آپ بھی اپنا گریبان دیکھ لیں، میں بھی اپنا گریبان دیکھ لیتا ہوں
کہ ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی 24 گھنٹے میں کتنی تلاوت ہے؟ تو سامعین محترم، اس تلاوت سے ہمیں اپنا دامن خالی نظر آئے گا، اس لیے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، اس قرآن کی ہمیں زیارت نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ قرآن مجید تب یاد آ جاتا ہے جب ہمارا کوئی رشتہ دار اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے، جب ہمارے والدین اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، جب ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، پھر اوپر رکھا ہوا قرآن مجید جس کا ہم غلاف صاف کر کے مٹی جاتے ہیں، اس قرآن کو پڑھتے ہیں، یا رب کریم اس قرآن کی برکت سے ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ تو یہ قرآن صرف اس لیے تو نہیں تھا، پڑھنے کے لیے تو تھا، لیکن ساتھ اس پر عمل کرنا بھی تھا، ساتھ اس کو سمجھنا بھی تھا۔ تو سمجھنے محترم، سمجھنے کی بات تو ضرور رہے گی، اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ جب ہمارا قرآن پر عمل ہی نہیں رہا، اس قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس قسم کے واقعات تو ہوتے رہیں گے، لوگ اٹھیں گے اور قرآن مجید کو شہید کر دیں گے، اس کو جلا دیں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر کمزوری موجود ہے۔ جب ہمارے اندر کمزوری نہیں تھی، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی قرآن کے صحیفے کو ہاتھ میں لگا سکے، اپنی جانیں کا قربان کر دی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ آج قرآن مجید رسوا ہو رہا ہے تو سامعین محترم ہماری وجہ سے، معذرت، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہی ہے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار، اور پھر یہ بھی سمجھ لے وہ عزت کو ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا، قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت ہی اس کا متبر ہوگا۔ تو سامعین محترم، آج ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، مہنگائی کتنی زیادہ ہے، یہ مہنگائی کس نے کنٹرول کرنی ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے، اس لیے کہ ہم نے تو حکمرانوں سے امید لگا رکھی ہے کہ حکمران پیٹرول کم کریں گے تو چیزوں کے بھاؤ نیچے آئیں گے۔ تو سامعین محترم، جس دن ہمارا یقین اور ایمان اللہ پر آ گیا کہ اس مہنگائی کو کم کرنے والی ذات صرف نیلے آسمان والی ہے، تو سامعین محترم مہنگائی کا نام نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ دنیا سے امید لگا کے رکھیں، ان لوگوں سے امید لگا کے رکھیں، جب ہم لوگوں سے امید لگائیں گے تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کا نام ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی؟ کسی نے؟ قرآن تو ہمیں بار بار کہتا ہے کہ توبہ کی طرف آؤ، اس توبہ کو اپناؤ، اس لیے کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا وہی بندہ ہے، جب اس کو میں دنیا میں بھیجنا چاہ رہا تھا تم نے کہا کہ اس کو دنیا میں بھیجو گے، یہ دنیا میں فساد کریں گے، آج دیکھو اس کے پاس طاقت ہے کہ یہ گناہ کر سکتا ہے، بے لذت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن میری ڈر کی وجہ سے اس نے توبہ کر کر آج مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ فرشتے خوشیاں مناتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، توبہ ہم تب کریں گے کہ جب اللہ کی عظیم کتاب کے ساتھ ہمارا رشتہ اور ناطہ مضبوط ہوگا۔ ہمارا تو قرآن کے ساتھ ایک مختصر سا تعلق ہے، ایک چھوٹا سا تعلق ہے کہ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اس کی طرف تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو سامعین محترم، آج اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اور پھر اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب کنتم خیر امۃ کے تحت یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ ہماری تو ذمہ داری تب ہوگی کہ ہم خود اس قرآن کو سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول یاد آ گیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے
کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو سامعین محترم، آج ہم نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کیا، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ اب ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کیا کلام کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کیا مطلب اس کا مجھے تو نہیں پتا۔ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے دنیا میں ایسا کوئی بندہ دیکھا ہوگا کہ جس کی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، اس کی زبان پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ خود ہی بات کر رہے ہیں اور آپ کو خود ہی سمجھ نہ آ رہی ہے؟ لیکن نماز میں ایسا ہوتا ہے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، ہمیں پتہ ہی سبحان اللہ و بحمدہ کیا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ جو ہم نعرے لگا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اور ایسا کلام ہے کہ میں خود ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، جب اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جب ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں ہمارا اپنا کلام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اس میں برکت کہاں سے؟ قرآن مجید میں آئے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، ہم کیوں نہیں روک رہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں کہ باہر جا کر لڑائی ہو جاتی ہے، ہم گندی گندی گالیاں دیتے ہیں۔ مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی اٹھے، ہاتھ میں ہتھوڑا لے خانہ کعبہ چلا جائے، اس کو توڑنا شروع کر دے، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ ایک مسلمان بھائی کو گالی دے دے۔ اب کوئی خانہ کعبہ توڑ رہا ہوگا، آپ اس کو برا بھلا کہیں گے، یہ کافر ہو گیا، یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا گھر گرا رہا ہے۔ ایک مسلمان کو جو گالی دی ہے وہ اس کو گناہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں گناہ کی نظر آنا بہت بات ہے۔ تو سامعین محترم، اب آپ خود سوچیے کہ قرآن پر ہمارا کتنا عمل ہے، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا تقاضا سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، چاہے آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، پڑھا جائے پہلا۔ دوسری چیز، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ آج تو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ کو ہر جگہ مسجد ملے گی، ہر جگہ مدرسہ ملے گا، کسی بھی عالم سے آپ کہیں گے وہ انکار نہیں کرے گا، اس لیے اس کا کام ہی ہے، اس نے دین کو پھیلانا ہے، کوئی اس کے بعد محتاج آئے گا وہ لازمی اس کو پڑھائے گا، ایسا مدرس ہوتا رہتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور کلاموں کی سردار ہے، اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور ہمیں قبر میں بھی بچائے گی، حشر میں بچائے گی، لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے کہ بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، ہم نے روزی بھی کمانی ہے، اس لیے قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے آنکھیں بند ہونے سے پہلے کہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں گی اور سمجھیں گی، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے قرآن مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں جو رسم و رواج ہیں، جو غیر شرعی کام ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن کے ساتھ ہمارا ایک مختصر پڑھنے کا۔ جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو سامعین محترم یہ بدعات، یہ رسم و رواج ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کی زندگی بدلنے والی ہے،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ صحابی نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، فاطمہ بنت خطاب کے گھر جاؤ، مسلمان ہو چکی ہے، آگے بہنوں ہی مسلمان ہو چکا ہے، پہلے ان کی خبر لو۔ گھر جاتے ہیں، گھر سے تلاوت کی آواز آئی، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ بہن کو مارا، بہن کو مارا، جب تھک چکے کہے لگے کچھ پڑھ رہے تھے، فرمایا تو ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ فرمایا مجھے بھی سناؤ، قرآن سنایا گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، یہ قرآن تو ایسا ہے کہ جو دل کی اجاڑ دنیا کو روشن کر دینے والا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن تو صرف سننے سے ہی دل کی زندگی بدل جاتی ہے، اور جب عمل کریں گے تو پھر یہ مہنگائی بھی خالی ہے۔ ابھی قاری صابر صاحب نے اتنی اچھی تلاوت کی، نعت پڑھی، اور آپ نے بھی یاد دی۔ یہ جتنے بھی نعت خوان حضرات ہوتے ہیں اور رائے کرام ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹرول جو ہے وہ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آپ جتنی بلند آواز سے داد دیتے رہیں گے، یہ اتنی ہی اچھے انداز میں آپ کو قرآن بھی سنائیں گے اور نعت بھی سنائیں گے۔ تو سامعین محترم، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید جتنا پیٹرول 250 روپے کا ہو گیا یہ بھی مہنگا ہو، یہ تو ہماری زبان کا پیٹرول ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا جنت ایک جنگل میدان ہے، اگر جنت میں درخت لگانا چاہتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہا کرو، اس کے بدلے اللہ جنت میں ایک درخت تمہارے لیے لگا۔ تو آپ کے سبحان اللہ کہنے سے اگر درخت میں جنت لگ جائے تو یہ سودا مہنگا ہے سستا، زبان ہی۔ تو بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ایک آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے مہمان خصوصی آنے والے ہیں، حضرات کشمیر کی جانی مانی شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند، شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف خان صاحب، ان کے بیٹے جو ان کی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سعید صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کا آپ جب کتاب سنائیں گے محظوظ بھی ہوں گے، اور آپ نے ہم کو داد بھی دے دی ہے۔ جب آپ ان کو داد دیں گے تو انسان جاد ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کے دل میں ایسے ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔